ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فار پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی صوت القرآن ادارہ کے اشتراک سے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ ناظرین، آج اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ملک خداداد پاکستان میں یکم رمضان المبارک کا دن ہے۔ یہ چاند رات کے بعد آگے اللہ رسول کے فضل و کرم سے رحمتوں کی گھڑیاں، بخشش و عنایات کے لمحے، خالق کائنات کے خاص فضل انعام و اکرام کے لمحے اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کے صدقے پاک میں ہمیں نصیب ہو گئے ہیں۔ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ ناظرین، آج جیسے دنیا کے حالات ہیں، مادہ پرستی کا دور چل رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ایسے ماحول میں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہم پہ فضل عظیم فرمایا ہے، احسان عظیم فرمایا ہے کہ ہمیں یہ بخشش و عنایات والا ماہ مکرم ماہ سیام زندگی میں پھر عطا فرما دیا ہے۔ چونکہ قرب قیامت کا دور ہے، زمانہ فاسٹ سے فاسٹ ہوتا جا رہا ہے، دنیا میں ترقی کے معاملات جو مادی ترقی کے ہیں وہ ہر روز ایک نئی منزل کو سر کر رہے ہیں، مگر دین سے دوری جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے دور میں، ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو دین سے وابستہ رکھا ہوا ہے، جن لوگوں کو دین کی سمجھ، شعور، فہم عطا فرمایا ہوا ہے، جو لوگ اس دور میں بھی اپنے دین کو نہ صرف اپنے دل میں، اپنے سینے میں، بلکہ اپنی شخصیت پر، اپنی ذات پر نافذ کر رہے ہیں اور دین کو اپنی زندگی میں یوں لے کے چل رہے ہیں کہ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، تو خالق کائنات کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ایسے دور میں جو بالکل ناظرین مادہ پرستی کا دور ہے، ہمیں دین کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے، ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ناظرین، آج خوش بختی ہے کہ میرے پاس اسٹوڈیو میں میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں جو موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو، یہ بات چلتی رہے گی، جیسے ماحول بنتا رہے گا، بات چلتی رہے گی، بات سے بات نکلتی رہے گی، اور یہ اسلام کا، دین اسلام کا حسن ہے۔ یہ دین میں اللہ رب العالمین نے وسعت رکھی ہے کہ ایک بات سے پھر بات سے بات نکلتی جاتی ہے۔ میں تعارف کراؤں اپنے مہمانوں کا، تو سب سے پہلے عالم اسلام کی وہ عظیم ہستی جسے اللہ رب العزت نے قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ایک بہترین انداز، سوچ اور فکر کے ساتھ ادارہ صوت القرآن کی سرپرستی کے لیے چنا ہوا ہے۔ میری مراد خوبصورت لہن کے مالک، خوبصورت انداز کے مالک، اور سب سے بڑی کہ خوبصورت شخصیت کے مالک، زینت القرآ، نجم القرآ، حضرت العلام صاحبزادہ الحافظ و قاری علامہ قاری محمد طالب حسین یمنی مجدد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم قبلہ آپ تشریف فرما ہیں، میں مشکور ہوں۔ اور ناظرین، ان کے بعد عالم اسلام کا ممتاز اور معروف نام مدح سرائی کے سلسلے میں، حضور کی نعت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک ملکہ عطا فرمایا ہے۔ کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، وہ چیدوں لوگوں کو ہوتی ہیں، تو نعت کے حوالے سے اللہ پاک نے نوجوانی میں، اس دور کے ثنا خانوں میں ایک خوبصورت انداز پڑھنے کا عنایت فرمایا ہوا ہے۔ محترم جناب محمد علیم الرحمن نقشبندی صاحب، السلام علیکم، تشریف فرما ہے، اور انہی کے ساتھ گجرانوالہ سے ایک خوبصورت آواز کے مالک ہمارے محترم جناب محمد طاہر عبداللہ قادری صاحب، السلام علیکم، آپ بھی اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں۔ ناظرین، آج دل چاہتا ہے چونکہ آغاز ہوا ہے، ہم پہلی شاعری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ماہ سیام یوں سمجھ لیں کہ آج چاند رات ہے، ہم پہلے روزے کی سحری کی طرف بڑھ کر یہ پہلا روزہ اختیار کریں گے، میرا دل چاہتا ہے۔ اور یہ ہمارا اسلوب اپنا ہی نہیں، اللہ رسول کا عنایت فرمایا ہوا ہے کہ ہم اپنے ہر نیک اور جائز کام کا آغاز جو ہے وہ اپنے پروردگار کی توصیف سے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، خوش نصیبی اور خوش بختی ہے، بلکہ ہماری جو ہے خوش نصیبی عروج پر ایسے ہے کہ عزتوں کی معراج ہو رہی ہے کہ قبلہ قاری صاحب آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، انتہائی مصروف زندگی ہے ان کی، کلاسز میں بھی اور تعلیم و تربیت میں بھی، اور پھر اپنے تلامذہ میں بیٹھ کر ایک انتھک محنت والا ان کا سلسلہ، اس کے باوجود انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، میں ان کا مشکور ہوں۔ تو قبلہ آپ سے التماس ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری یہ جو پورے ماہ کی ٹرانسمیشن، آپ اس کا بھی آغاز فرمائیں، آج کا بھی آغاز فرمائیں، آج کی اس نشست کا بھی آغاز فرمائیں۔ قرآن سے تو آگے بات کوئی نہیں ہے جی، بے شک، تو مہربانی فرمائیں۔ ناظرین سنیے گا اور اپنے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کیجیے گا۔ قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ ہم تن گوش ہو کے سنو، اسٹوڈیو میں بھی ایسے ہی، ریکارڈنگ میں بھی ایسے ہی، ریکارڈنگ کے بعد بھی، یعنی جب بھی قرآن پڑھا جانا ہے نا تو ہم نے اسے ہم تن گوش ہو کے سننا ہے۔ جب توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اسے سماعت کریں گے تو پھر خالق کائنات فرماتے ہیں ہم انعام کے طور پر تمہیں یہ عنایت فرمائیں گے کہ تم پہ رحم کر دیا جائے گا۔ جناب زینت القرا، زینت الحفاظ، استاذ الحفاظ، فخر القرا، نیر برج قراءت صاحبزادہ الحافظ قاری جناب قاری محمد طالب حسین یمنی مجددی، عالمی ایوارڈ یافتہ قاری قرآن، قرآن کریم کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، هو اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. جی ناظرین، بحمد تعالیٰ کتاب انقلاب قرآن کریم برہان رشید کی آیات بینات کا نور اس نشست کو عالم اسلام کی عظیم قاری قرآن، ممتاز و معروف قاری قرآن، انتہائی مصروف ترین قاری قرآن، خوشگلو، خوش آواز و خوش اخلاق، جناب محترم ڈھیر ساری عزتوں کے لائق عزت مآب قاری محمد طالب حسین یمنی مجددی دامت برکاتہم قدسیہ. ناظرین، 28واں پارہ سورہ حشر کی آخری آیات کو قاری صاحب نے تلاوت کیا. اللہ کی ذاتی صفاتی گفتگو، اسماء الحسنہ، قاری صاحب نے بڑا سرور دیا ہے. ناظرین، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان و اقرار و پرچار یہ ہمارا ایمان ہے. الحمدللہ، بے شک ہر جہت سے، ہر اینگل سے خالق تنہا واحد ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. اللہ اکبر. نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے، نہ کوئی اس جیسا دوسرا ہے. یہ ہے تعلیمات اسلام، یہ ہے تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ناظرین، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں جسے قاری صاحب نے تلاوت کیا، ہم اللہ کو رحیم مانتے ہیں. وہ ایسا رحیم ہے کہ جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے. وہ ایسا کریم ہے بے شک کہ جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے. وہ ایسا خطا پوش ہے، وہ ایسا مہربان ہے، وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ نہ جس کی کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے. ہر قسم کی عبادت و ریاضات فقط اس کی ذات کے لیے ہے. بے شک. ہر قسم کی عبادت و ریاضات کا مرکز جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ناظرین، اس خدائے واحد نے، خدائے تنہا نے، خدائے یکتا نے ہم پر یہ مہربانی کی ہے کہ توحید کے ساتھ اس نے ہمیں نبوت و رسالت کے زاویے بھی سمجھائے اور بتائے ہیں. آج ملت اسلامیہ روئے زمین پر ایک کرب کے دور سے گزر رہی ہے. مسلمان ایک تکلیف کے دور سے گزر رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ آگے آنے والی نشستوں پہ اس پہ گفتگو ہوگی. تو ناظرین، ہم مالک کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر بھی، خالق تم نے ہمیں اپنی توحید، اپنی وحدانیت کا نہ صرف پتہ دیا ہے بلکہ ہمیں توحید پرست بھی بنایا ہے، اور پھر تو نے توحید کے ساتھ ہمیں نبوت و رسالت کے زاویے بھی سمجھائے ہیں. خالق کائنات تیرا شکر ہے. ناظرین، حمد خدا کے بعد اب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ میرے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے. محترم جناب محمد طاہر عبداللہ قادری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ قبلہ آپ نعت کے اشعار بڑے خوبصورت انداز میں جیسے آپ کے پڑھنے کا انداز ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیے. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن.
طاقت ہے نہ مجھ میں ہے کوئی گن، مگر دل کو ہے شہر شاہ کی دھن۔ میری یہ التجا بہر خدا سن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ وہ کوئی نیک ہو یا ہو کوئی بد، کسی کو در سے تو کرتا نہیں رد، نہیں ہے تیری رحمت کی کوئی حد، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، ضروئے لطف سوئے من نظر کن، صبا تو جانتی ہے درد میرا، یہ مرغے روح قیدی ہے بدن کا، یہاں دم گھٹ رہا ہے بے محابہ، ببری جان مشتاقم درا جا، فدائے روضائے خیر البشر کن، پے دیدار تھی بے حد کشاکش، نسی اکثر مجھے پڑھتے رہے غش، اچانک خواب میں دیکھا وہ مہوش، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، پے دیدار تھی بے حد کشاکش، نسی اکثر مجھے پڑھتے رہے غش، اچانک خواب میں دیکھا وہ مہوش، مشرگر چشد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن، خدایا این کرم
جی ناظرین، ولی کامل مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرکیف پرسرور ایمان افروز کلام سبحان طاہر بھائی نے پڑھا ہے، اور قبلہ کاری صاحب یہ میں جب بھی اس کلام کو سماعت کرتا ہوں نا تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کا جو ابتدائیہ ہے جی جی وہ مقتے سے کمال ہے، اور اس کا مقطع ابتدائیہ سے کمال ہے، سبحان اللہ، بے شک آغاز ہی کمال ہے۔ ناظرین، کلام ہی بے کمال ہے جی میں، کمال تو کلام سارا ہے ہی ہے، سارا کلام ہی کمال ہے، کمال ہی کلام ہے، مگر آغاز میں عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسم کر رہے ہیں باد صبا سے، صبح و صادق کے وقت چلنے والی پرکیف ٹھنڈی پرسرور ہوا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، تیری مرضی ہے تو جتر سے مرضی جا، اگر تیرا حضور کی بارگاہ میں گزر ہو نا، حضور کی بارگاہ میں تیرا پہنچنا ہو، اللہ اللہ، بار یابی بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام ہونا، تو پھر میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک منت سماجت کر رہا ہوں تجھ سے کہ میرا جو حال ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا، اگرچہ حضور باخبر ہے میرے حال سے، مگر تجھے پہنچانے کا، پیامی بننے کا ثواب ملے تو حضور کی بارگاہ میں نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، جو میری کیفیت ہے، جو میرا حال ہے نا وہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ یہ ہے کہ قاری صاحب عریضہ کہتے ہیں اس کو، جی جی، عرض کی جا رہی ہے، اور جو مقطع ہے اس میں پھر انعام و اکرام حضور کی عطا ہوتی ہے، حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، تو اس کا تذکرہ ہے۔ بے شک، خدایا این کرم بارے دیگر کن، حضور کی زیارت ہوئی ہے، نظر عنایت ہوئی ہے، حضور کی مہربانی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں حضرت عبدالرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدایا این کرم، میرے پروردگار یہ کرم پھر ہو جائے مجھ پر، یہ مجھ پہ پھر ہو جائے۔ کیا کہیں گے قاری صاحب اس میں؟ بار بار اس میں التجا ہے کہ یہ کرم جو آپ نے میری ذات پہ فرمایا یہ بار بار میرے نصیب میں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بڑا ماشاءاللہ درد والا کلام ہے یہ، اور اس کے اندر یہ وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوا کے آئے، اس کے بعد اس کی تڑپ ڈبل ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، اور دل کرتا ہے کہ بار بار انسان جو ہے اس بارگاہ میں حاضری پیش کرے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، میں یہ جو سلسلہ حضور کی توصیف اور مدح کا چلا ہے نا ترنم میں زیادہ دیر اس میں حائل نہیں رہوں گا۔ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آج کی نشست میں یہ عظیم اور عزتوں والی شخصیت ماشاءاللہ، نعت کے حوالے سے، بھئی نعت ہے ہی اس کے لیے جس نے عزت ہے ہی اس کے لیے جس نے حضور کی عزت کرنی ہے، بے شک، جس نے حضور کی توصیف کرنی ہے، عزت ہے ہی۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین، کائنات کا سب سے بڑا عزت دار وہ شخص ہے جو چوکھڑے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ حاضر ہے۔ جو حضور کی عزت نہیں نہ کرتا اسے یہاں بھی عزت کا کوئی حق نہیں ہے، اور آگے بھی اسے عزت نہیں ملے گی۔ محترم صاحبزادہ محمد علیم الرحمن نقشبندی مجددی صاحب، میں ملتمس ہوں قبلہ آپ نعت کے اشعار سے ہمارے قلوب کو منور کیجئے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، بہت وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، بھائی کیا کہنے کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا،
شک بھائی آپ جیو بھائی کیا کہنے ہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اللہ اللہ اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کیا کہ کہنا؟ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش سبحان پہ اللہ، سبحان اڑتا اللہ، ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، سبحان اللہ، الحمدللہ رب تو العالمین، نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کیا بات ہے، کتنی، بہت خوب جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے، کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، بھائی کیا کہنے ہیں بھائی آپ اب جیو بڑھاپے اللہ اکبر، میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹالتے تیرے ٹکڑوں، اللہ اکبر، بھائی کیا جیو پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال
आँखें कहाँ छोड़ के सदका तेरा, चिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वाह क्या जो दो करम है शहबतहा तेरा, और नजरे उषा के नबी है ये मेरा हर्फ गरीब, मिंबरे वाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे को नसीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक भाई क्या के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, वाह क्या जो दो करम है शहबतहा तेरा। माशाअल्लाह भाई क्या कहने हैं, इंतहाई बड़े लोगों का लिखा हुआ कलाम। अब दोनों हस्तियाँ किबला कारी साहब, जी जी माशाल्लाह, जितना अच्छा भाई ने पढ़ा है, जितना अच्छा निभाया है, जी। ये मैं महसूस कर रहा था कि दो अल्लाह के वलियों का फैज़ इन्हें मिल रहा है। नहीं बेशक बेशक, कलाम ज़मीन जो है वो बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की है जी, और उस पर तज़मीन जो है वो चिराग गोलड़ा, सुभान अल्लाह, तस्वीर मेहर अली, माशाल्लाह माशाल्लाह, वारिस उलूम मेहर अली, बल्कि नाज़रीन यूँ कहूँ कि वारिस मसनद मेहर अली, वाह वाह वाह, अगर यूँ कहूँ कि अक्स मेहर अली, वाह, नाज़रीन अगर ये कहूँ कि तस्वीर मेहर अली, क्या बात, शायर हफ्त ज़ुबां, नसीर मिल्लत, हाँ बेशक बेशक, हुजूर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला, चिराग गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह, कमाल लिखा है आपने और उस भाई ने। नाजरीन ये जो तज़मीन का सिलसिला होता है ये एक ख़ास अता होती है, लिखने वाले तो हमारे बरसीर पाक हिंद में एक से एक कमाल है। जी जी बेशक, किबला कारी साहब बेशुमार हैं जी, हमारी इस धरती ने बड़े नामवर, हाँ जी, बड़े कानम इश्क शोरा पैदा किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे महसूस होता है नाजरीन कि अल्लाह ने इन्हें तज़मीन के लिए पैदा किया है। हाँ बेशक बेशक, आला हजरत पे लिखना, और फिर वो चूँकि बड़े लोग हैं उनका कलाम बड़ा है, और नाजरीन उस पे लिखने वाले भी जो हैं वो भी बड़े चाहिए। अल्लाह ने इस दौर में हमें इनायत फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किबला कारी साहब हमारे दौर में ये तज़मीन का सिलसिला इसको बामे रूज पे पहुँचाया है हुजूर पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग गोलड़ा ने। नाजरीन ये जो रमज़ान मुबारक की खुशी ट्रांसमिशन का प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है ना, ये पी फॉर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और इंटरनेशनल खुदाम कुरान का अदारा सौतुल कुरान के इश्तराक से ये इसकी एक टीम है। इस टीम में हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद इमरान जाट नसीरवी साहिब। माशाअल्लाह, कारी साहब मेरा दिल करता है जी जी, कि मैं
انہوں نے تضمین لکھی ہے اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر۔ جی جی ضرور ضرور۔ ناظرین آپ سنیے گا کہ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، ان کو عطا بھی بڑی ہوتی ہے، پھر ان کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، پھر ان کا انداز بھی بڑا ہوتا ہے۔ نعت چونکہ ایک پیشکش ہے، نعت ایک فیض ہے، نعت ایک عطا ہے، نعت ایک مہربانی ہے، نعت ایک فضل ہے، ناظرین نعت ایک کرم ہے۔ اب دیکھیے گا علیم بھائی آپ نے پڑھا، بڑا خوبصورت پڑھا ہے ماشاءاللہ، نبھایا اچھا ہے۔ الحمدللہ۔ آپ نے تضمین پڑھی ہے اور میں تضمین کے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ حسان پاکستان بابا جی محمد اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شور آفاق کلام لکھا، جہاں جہاں ناظرین اردو ادب کو سمجھا جائے گا وہاں وہاں یہ کلام سنا جائے گا، جہاں جہاں اردو ادب کو سمجھا جاتا ہے وہاں وہاں یہ کلام سنا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ کیا کہنے، یہ اقبال قاری صاحب مصرع اولا، ہاں جی بالکل۔ اب میں مصرع ثانی اس بعد میں پڑھوں گا۔ جی جی ناظرین سنیے گا ایسا، اور اسے اپنے ذہنوں میں، اپنے قلوب میں، اپنے فہم میں، اپنے ادراک میں محفوظ کر لیجئے گا۔ اپنے عشق کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس میں اسے جو ہے سٹور کر لیجئے گا، محفوظ کر لیجئے گا۔ عمران جٹ نصیری صاحب کے قلم کو انہیں ان کے شیخ کا فیض بھی ہے، حضور پیر نصیر الدین نصیر چراغے گولڑا کا، تضمین کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں۔ قبلہ قاری صاحب وہ لکھتے ہیں انتہائی خوبصورت کلام کہ دشمن کی نظر میں بھی جو صادق الامی ہے، دشمن کی نظر میں بھی جو صادق امی ہے۔ ناظرین واہ واہ، یہ ملکہ پوری خدائی میں اللہ نے کیا فقط میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ اعزاز و منصب کیا بات، صرف میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا ہے خالق کائنات نے، کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں نہ مانا، صادق الامین اسے بھی ماننا پڑا ہے۔ واہ، بلکہ آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگالیں، اٹھائیں تاریخ کی کتابیں، پڑھیں نا تاریخ بطحا، تاریخ مکہ، تاریخ عرب، پڑھیں نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بڑے بڑے کفار کے سردار تھے، بڑے بڑے ابو جہل، عتبہ، یہ اس طرح کے لوگ، وہ بھی حضور کو صادق الامین ماننے پر مجبور ہیں۔ جی جی بالکل، نبی نہیں مانتے مگر صادق اور صحیح بات۔ امین مانتے ہیں۔ دیکھیے گا قاری صاحب عمران جٹ نصیروی صاحب نے اس تاریخ کے پہلو کو اشعار میں، تضمین میں کیسے ڈالا ہے کہ دشمن کی نظر میں بھی جو صادق الامی ہے، واہ واہ واہ، دشمن کی نظر میں بھی جو صادق، جو صادق الامی ہے، اس کے واللیل کے گیسو ہیں والفجر جبی ہے۔ واہ 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 واہ، استعارے دیکھیے، کیا تشریحات بات ہے، دیکھیے۔ کیا بات ہے جی۔ اور مجھے علیم بھائی یہ خوشی والضحیٰ طاہر عبداللہ صاحب اس نیت سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے قرآن کے جو تشبیہات ہیں وہاں سے استعارے لیے ہیں۔ بالکل جی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے نا ناظرین، بیدار مغز قاری قرآن، بیدار مغز حافظ ساتھ بیٹھا ہو ٹرانسمیشن میں، تو پھر بات سے بات مزید قرآنی علوم میں نکلتی چلی جاتی ہے۔ دشمن کی نظر میں بھی جو صادق الامی ہے، اس کے واللیل کے گیسو ہے، اول ور فجر جبی ہے۔ میرا ہے یہ ایمان، یہ میرا یقین ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں۔ سبحان واہ 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 واہ، واہ واہ، کیا کیا بات، خوب لکھا بے ہے۔ شک بے شک، کیا خوب لکھا ہے ناظرین، میرا پھر ہے۔ سنیے گا جی جی، اور محظوظ ہو جائیے گا، اپنے قلوب و اذہان کو حضور کی محبت سے، حضور کے عشق سے تر و تازہ رکھیے اور سنیے کہ نجم و خورشید و قمر، نجم و خورشید اب یہ و قمر، واہ، تینوں جو ہیں لفظ یہ قرآن سے لیے ہیں۔ جی جی بالکل، نجم و خورشید و قمر سب زیر نگیں ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے اگر ناظرین اس پہ میں اپنی طرف سے ایک محبت پیش کروں کہ تمام کہکشاں، مریخ، مشتری، زہرہ، سیارے، نجم و خورشید و قمر سب زیر نگیں ہیں، او ادنا سے رب کے تو اتنا کری ہے کہ تیرے منگتوں میں کھڑا جبریل
امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین۔ واہ واہ، سبحان سبحان، کیسا خوبصورت، ماشاء جیسا بڑے لوگوں نے لکھا اعظم چیتی صاحب نے، میرے اس برادر کو اللہ نے اتنی مہربانی سے نوازا کہ اس پہ تضمین لکھی جا رہی ہے۔ کیا بات، اور قبلہ کاری صاحب آج خوش قسمتی ہے کہ آپ نشست میں موجود ہیں اور میں سبق کے طور پر آپ کو جملے پیش کر رہا ہوں۔ آپ بڑے لوگ ہیں، اللہ آپ کی عزتوں کو اور معراج عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین سنیے گا، جو مدینہ پاک گئے ہیں بھی قاری صاحب آپ بات کر رہے تھے، یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں سے ہو کے آیا۔ جی بالکل۔ تو ناظرین میں دعا کرتا ہوں پر کیف، پر ایمان، پر سرور یہ جو گھڑیاں جن کا آغاز ہوا ہے ماہ سیام، اس کے ایک ایک لمحے کے صدقے میں خالق کائنات جو بھی سن رہا ہے محبت کے ساتھ یا سنے گا ریکارڈنگ کے بعد، لائیو کے بعد بھی جو سنے گا، مالک اسے اپنے محبوب کے در دولت کی حاضری عطا فرما۔ یہ ریکویسٹ ہے میری، یہ میری ایک طرف سے التجا ہے، مالک سب کو حضور کی بارگاہ، پوری فیملی کو حضور کی بارگاہ کی حاضری عطا فرما۔ آمین۔ جو وہاں سے گئے ہیں ناظرین، مدینہ پاک میں ایک جگہ ہے، ایک سپیس ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت اطہر کے اور حضور کے منبر پاک کے درمیان، جی بالکل۔ اسے شرع اسلام میں کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ اب ریاض الجنہ کیا ہے؟ یہ زمین کا ایک دیکھنے میں چھوٹا سا ٹکڑا ہے، دیکھنے میں، ویسے نہیں ناظرین، صرف دیکھنے میں، چونکہ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں نا، ہم تشبیہات استعاروں کے بغیر، مثالوں بغیر سمجھتے نہیں۔ یہ جو چھوٹا سا دیکھنے میں، بظاہر دیکھنے میں، ناظرین زور دے کے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں ساری وسعتیں اسی ٹکڑے کی محتاج ہیں۔ اللہ 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 اللہ، سب وسعتیں کیا کہنے جی قادری صاحب، اسی کیا کہنے، ٹکڑے کی محتاج ہیں، کیونکہ سب وسعتیں اسی میں ہیں۔ جتنی بھی وسعت ہے نا وہ ریاض الجنہ میں ہے۔ اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کریں گے۔ جی۔ یہ ریاض الجنہ کیوں ہے ناظرین؟ یہ ریاض الجنہ اس لیے ہے کہ حضور اپنے حجرہ پاک سے منبر پہ تشریف لاتے، اپنے منبر پاک سے حجرے میں، عشاق کہتے ہیں کہ حضور کا بار بار چلنا آنا جانا، حضور کے جس جگہ پہ بار بار قدم لگے ہیں اللہ نے اسے ریاض الجنہ میں کنورٹ کر دیا۔ بے شک بے شک۔ تو سنیے گا تضمین، خوبصورت اشعار، زور قلم جناب محترم عمران جٹ نصیروی صاحب کا، یہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے چیف آرگنائزر بھی ہیں، اللہ پاک نے اور زور قلم عطا فرمائے۔ یہ ریاض الجنہ کا نقشہ اپنے عشق میں قلم کی زبان سے کیسے کھینچ رہے ہیں کہ منبر سے لحد تک، لحد سے منبر تک، منبر سے لحد تک، یہ جتنی بھی زمین ہے، سبحان، واہ واہ واہ، میں بولنے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں ناظرین، واہ، کہ منبر سے لحد تک یہ جتنی بھی زمین ہے، واللہ یہ سبھی ٹکڑائے خلد بری ہے۔ آقا تیرے اوصاف کا منکر بس ابلیسیں لئی ہے، کیونکہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، ایسا خوبصورت کیا اور بات ہے جی۔ دعائیہ ناظرین، آب زر کے ساتھ لکھنے والے یہ جملے ہیں جو پیش کر رہا ہوں۔ آج رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ہے پہلی نشست میں، میں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری آپ سے ملتمس ہوں، ماو گفتگو ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور پہلی نشست میں ہی یہ سرور مل گیا ہے قبلہ کاری صاحب جی کہ عطاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ خلوص ہوتا ہے۔ ناظرین میری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا پورا رمضان۔ یہ اسٹوڈیو کے معاملات جنہوں نے دیے، ہمارے اہتمام کرنے میں جنہوں نے معاونت کی، میرے لائٹ مین، میرے کیمرہ مین، میرے اسٹوڈیو کے ساؤنڈ کے جو ماسٹر ہیں، جتنے بھی میری ٹیم کے ساتھی، انہوں نے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، بے شک، ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، جو دین کی محبت آپ تک اس دور میں پہنچا رہے ہیں جب فحاشی عام ہے۔ تو ناظرین سنیے، ایک بات انہوں نے کی ہے کہ یہ دماغ کا سر کا کچھ خلل ہے، کوئی خلل ہے، یا ہے تیرے عقیدے میں کوئی خامی۔ یہ سر میں کوئی خلل ہے یا تیرے عقیدے میں ہے کوئی خامی،
حج پہ بھی جا کے تو دینا آقا کو سلامی. واہ. یہ جو کرتے ہیں تو کرتے رہیں، نمک حرامی، ہر ایک کو میسر کہاں تیرے در کی غلامی، کیونکہ تیرے در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. کیا بات ہے، ایسا کیا کوئی کہنا محبوب نہ ہوگا بہت خوب نہ کہیں ہے. اور علیم بھائی آپ نے تضمین پڑھ کے نا وہ میرے عشق کی جو رگ ہے نا وہ اس پہ آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. جی. اور پھر میرے جو ہے سیدھی طرف قاری صاحب بامل شخصیت تشریف فرما ہے، ایک ولی کامل کا فیض ہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ قرآن کا فیض ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ خادم القرآن ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیے. سبق کے طور پر قبلہ قاری صاحب آپ کو جملے میں پیش کر رہا ہوں. دعائیہ جملہ ہے کہ ہو ربط. آج ہر بندہ کہتا ہے کہ ربط کانٹیکٹ رہے میرا، میرے رابطے ہوں. تو رابطے اور کانٹیکٹ کو کس انداز میں پیش کیا ہے عمران جٹ رسیوی صاحب نے تضمین میں. ناظرین سنیے کہ ہو ربط دعاؤں کا بس اتنا سا اثر سے. اللہ اکبر. اللہ ہماری ہر دعا کو جو جائز ہے اسے پر اثر بنا دے، قبولیت کے درجات عطا فرمائے. آمین. ہو اثر دعاؤں میں یہ سلسلہ سنیے کہ ہو ربط دعاؤں کا بس اتنا سا اثر سے، آقا تیرے صدقے میں ٹل جائیں بلائیں عمران کے سر سے. حبیبی یا رسول اللہ میں تو تیرا غلام ہوں. ناظرین اللہ کرے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اسی ماہ مکرم میں اس کلام کے صدقے اللہ عمران جٹ نصیوی صاحب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما دے. اور ربط دعاؤں کا بس اتنا سا اثر سے کہ تیرے صدقے میں ٹل جائیں بلائیں میرے سر سے. آقا کھل کر اب تیری رحمت ہم سب پہ بھی برسے، کیونکہ کیا کیا نہیں پایا زمانے نے تیرے در سے. آقا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. رکتے ہیں یہی آ کے قدم اہل نظر کے تیرے کوچے سے آگے. نہ مکیں ہے نہ مکاں ہے دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ. اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. قبلہ قاری صاحب میرا دل کر رہا ہے، یہ نشست ہماری ختم ہو گئی آج کی، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ پھر انشاءاللہ علیم بھائی سے چند اشعار پھر سماعت کر لیں، چونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو دل کر رہا ہے اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب محمد علیم الرحمن نقشبندی صاحب چند اشعار ایک اور کلام کے جی آپ پیش فرما دیں. بسم اللہ. حضور میری تو ساری اللہ بہار آپ سے ہے. بے شک بے شک الحمدللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. سبحان اللہ. حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب
اللہ تعالیٰ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے، سارا پیار آپ سے ہے، بے شک جو مل رہا ہے مجھے، سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، اللہ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، سبحان اللہ، حضور میری تو ساری، میں اس یقین پہ زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میں اس یقین پہ زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، پر درد، پر سوز، پر کیف کلام، اور یہ حقیقت ہے کہ تمام بہاریں حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ آج ماہ سیام کے بخشش و مغفرت والے لمحات نصیب ہیں تو یہ حضور کی وجہ سے ہیں۔ ناظرین، خوشیاں حضور کی وجہ سے ہیں، اللہ کی نعمتیں
حضور کی وجہ سے ہیں، اللہ کی عنایات و بخشش حضور کی وجہ سے ہیں۔ آج ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ اگر پیچھے ہسٹری میں جائیں نا تو کچھ قومیں ایسی گزری ہیں، ایک گناہ اس نے کیا ہے تو اس کا چہرہ بدل دیا گیا ہے۔ کچھ قومیں ایسی گزری ہیں، ایک گناہ کرتی ہے اس کے چہرے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایسے بھی پہلے امتوں میں لوگ گزرے ہیں کہ گناہ کر کے آنے سے پہلے ان کے گھر کے دروازے پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہمارے چہرے نہیں بدل رہے۔ ان لوگوں میں ایک قوم میں ایک گناہ تھا، وہ جتنی قومیں گزری ہیں اللہ ماشاءاللہ چندے کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں ناظرین، آج دیکھیے میں اور آپ محاسبے میں جائیے نا، اپنے گریبان میں چھان کے دیکھیں کائنات کا کون سا گناہ ہے جو ہم میں موجود نہیں، شکلیں پھر بھی نہیں بدل رہی، گناہ دن رات جاری ہے، دروازوں پہ ہمارے چہروں پہ لکھا نہیں جا رہا۔ تو یہ فقط اللہ کی مہربانی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعائے مہربانی کا صدقہ ہے کہ خالق نے فرمایا ہے میرے محبوب تجھ سے میرا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تیری رضا کس میں ہے؟ تو بتا۔ محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے بار بار ایک ہی بات کی ہے، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی۔ کوئی لمحہ زندگی میں آیا ہے حضور نے اپنی امت کو یاد فرمایا ہے، مالک میری امت، مالک میری امت، مالک میری امت۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے صدقے میں یہ ان پہ مہربانی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے، آخری ہچکی بندنے سے پہلے بھی، عین سکرات کے وقت بھی یہ توبہ کر لے گا نا تیرا غلام تو میں اسے معافی عطا فرما دوں گا۔ یہاں بھی معافی کے چہرے نہیں بدلے جا رہے۔ ناظرین، اللہ ساری زندگی پیغمبر آخر زمان تاجدار ختم نبوت و رسالت کا مطیع رکھے، تابع دار رکھے، اور حضور کے پیروی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری پوری جو ٹیم ہے، میرے پروڈیوسر محترم ساجد اقبال اولک صاحب، میرے ڈائریکٹر جناب محترم قاری طالب حسین یمنی مجددی صاحب، میرے چیف آرگنائزر عمران جٹ نذیروی صاحب، میرے گرافک جناب طاہر عبداللہ قادری صاحب، میرے کیمرہ مین، لائٹ مین، جتنے میرے ٹیم کے ساتھی ہیں، آپ انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہر اپنی سحری اور افطاری میں انہیں یاد رکھیے گا، بلکہ عالم اسلام کے لیے دعا، خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اور آخر میں مجھ گناہ گار کو بھی، اپنے میزبان محمد سجاد رضا قادری کو بھی یاد رکھیے گا، اور اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔